الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا تم جہاں کہیں بھی ہو یدرککم الموت تمہیں موت پالے گی ولو اور اگرچہ کنتم تم ہو فی بروج مشیدہ بروج یہ برجن کی جمع ہے قلعے مشیدہ مضبوط فی بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں وَإِن اور اگر تصبہم پہنچتی ہے انہیں حسنۃ کوئی بھلائی یقولو وہ کہتے ہیں ہذہ یہ من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وَإِن اور اگر تصبہم پہنچتی ہے انہیں سیئۃ کوئی برائی یقولو تو وہ کہتے ہیں ہذہ یہ من عندک آپ کی طرف سے ہے قل کہہ دیجئے کل من عند اللہ ہر ایک سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے فما لہؤلاء القوم پس کیا ہے ان لوگوں کو لا یکادون قریب نہیں ہے یفقہون کہ وہ سمجھیں حدیثا کوئی بات ما اصابہ کا جو کچھ پہنچے آپ کو من حسنۃ بھلائی میں سے فمن اللہ پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وما اصابہ کا اور جو کوئی آپ کو پہنچے من سیئۃ برائی میں سے فمن نفسک پس وہ آپ کے نفس سے ہے وارسلناک اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے للناس لوگوں کے لیے رسول بنا کر وکفیٰ باللہ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے شہیدہ گواہ۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد پر ابھارنے کے لیے دوسری وجہ بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت کہ یاد رکھو تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت نے تمہیں پکڑ لینا ہے۔ یعنی انسان سمجھتا یہ ہے کہ میں میدان جہاد کے اندر جاؤں گا تو وہاں مجھے موت آئے گی، گھر کے اندر میں ہوں گا تو مجھے موت نہیں آئے گی، اگر میں مضبوط قلعوں کے اندر چلا جاؤں، مضبوط عمارتوں کے اندر چلا جاؤں تو مجھے کچھ نہیں ہونے والا، میں بچ جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ یدرککم الموت تمہیں موت پالے گی۔ یہاں پر ایک عربی مقالہ ہے اور اس کے اندر ایک شخص جو ہے کشتی کے اندر ایک دفعہ سوار ہوا تو ملاح سے وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ تمہارے دادا جو ہیں وہ کہاں پر فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا اسی طرح یہ سمندر کے اندر کشتی چلاتے ہوئے۔ کہا کہ تمہارے والد؟ کہا وہ بھی کشتی چلاتے ہوئے۔ کہا پھر بھی تم جو ہے کشتی چلا رہے ہو، یعنی تمہارا دادا بھی اس میں سمندر کے اندر ہی فوت ہوا ہے، باپ بھی فوت ہوا ہے اور ابھی بھی تمہیں ڈر نہیں۔ اس نے سوال کیا آگے سے کہ تمہارے دادا کہاں فوت ہوئے؟ کہا گھر میں، باپ گھر میں۔ کہا پھر بھی تم ابھی تک گھر میں رہ رہے ہو، تمہارے والد وہاں فوت ہوئے، دادا فوت ہوئے، تم گھر چھوڑ کے کیوں نہیں بھاگ رہے؟ یعنی مقصود کیا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ سمندر کے اندر سے میں چلا جاؤں گا تو موت سے بچ جاؤں گا، تو تمہارے والدین وہ بھی کیا ہے گھروں کے اندر فوت ہوئے، تو پھر تم بھی گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، تمہیں موت سے پناہ مل جائے گی۔ تو یعنی موت انسان کہیں پر بھی چلا جائے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا بھاگنا موت سے، اگر تم موت سے بھاگتے ہو اب القتل یا قتل ہونے سے۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ موت سے بھاگ ہی نہیں سکتا، وہ جان چھڑا لے، وہ کہے کہ میں نکل جاؤں گا، بچ جاؤں گا، چلا جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھاگنا یہ اس کو بچا نہیں سکتا۔
اور اسی طرح دیگر آیات کے اندر فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اسی طرح بہت سی آیات ہیں جو اسی مضمون پر دلالت کرتی ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور جب یعنی کہ موت سے کوئی فرار نہیں ہے، بس مضبوط ترین قلعوں کے اندر بھی موجود ہو تو وہاں پر بھی نہیں بچ سکتا، تو پھر انسان کو خوف نہیں کھانا چاہیے کہ میں میدان جہاد میں جاؤں گا تو میں نے شہید ہو جانا ہے، مجھے موت آئی جانی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر نہیں لکھی ہوگی تو نہیں آئے گی تمہیں موت۔ اور اس کے لیے ہمارے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ سپہ سالار کی حیثیت سے بڑی جنگیں انہوں نے کی، لیکن موت بستر کے اوپر آئی ہے، میدان جہاد سے بچ کر آ گئے۔ اللہ نے وہاں پر موت ان کے لیے رکھی نہیں، بستر پر موت رکھی تھی تو وہیں پر ان کو ملی، میدان جہاد سے بچ کر آ جاتی۔ تو اگر موت وہاں پر آتی تو پھر کوئی بھی جب بھی کوئی میدان جہاد کے اندر جاتا ہے پھر واپس نہ مسلمان آتا نہ کافر آتا، پھر ہر ایک کی نہیں مر جانا تھا۔ تو ایک نے تو بچ کر آنا ہے نا، کسی نہ کسی نے، تو یہ جو بچ کر آنا ہے یہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ نہیں کیا، اور جس کو وہاں پر موت آئی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی یہی تھا، یعنی تقدیر پر ایمان انسان کا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، یقول ھذہ من عند اللہ، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں پر اچھائی سے مراد فتح اور زندگی، ٹھیک ہے، نصرت، غلبہ، خوشی، یہ چیزیں جب ان کو پہنچتی ہے تو اس کی نسبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر سیئہ پہنچتی ہے، سیئہ سے مراد کیا ہے؟ لڑائی میں نقصان، مصیبت، تکلیف، قتل یا شکست وغیرہ، یہ چیزیں انسان کو وہاں پر مل جائے تو اب اس کی نسبت وہ کیا کرتے تھے؟ ھذہ من عندک، یہ سب سے بڑی ان کی گستاخی تھی کہ نعوذ باللہ وہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے۔ یعنی پیچھے اگر آپ نے کفار کے بارے، منافقین کے بارے میں پڑھا، وہ اتنی سخت بات نہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ آپ کی نحوست ہے نعوذ باللہ، کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے، ہمارے یہ کیا نام ہے لوگ وہ شہید ہو گئے ہیں، ہمیں یہ قتل اور ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، یہ معاملہ ہوا ہے، تو یہ نسبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ آپ کی کیا ہے؟ توہین تھی۔ اور یہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا گیا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا طیرنا بک وبمن معک، یہ قوم سمود کے متعلق کہا کہ انہوں نے کہا طیرنا بک وبمن معک، کہ ہم بدشگونی لیتے ہیں آپ سے اور جو آپ کے ساتھی ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا انا طیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولایمسنکم منا عذاب علیم۔ پھر اسی طرح جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کی قوم نے جو کہا تھا وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اگر مصیبت اللہ کے دے پہنچتی تھی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اس کی وہ بدشگونی لیتے تھے۔ اور یہی چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان منافقین نے کی کہ تصبہم سیئۃ یقولوا ھذہ من عندک، کہ یہ آپ کی وجہ سے۔ آپ کی وجہ سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے تدبیر صحیح نہیں کی، کیونکہ آپ سپہ سالار ہوتے تھے کہ آپ نے صحیح طرح تدبیر نہیں کی، صحیح طرح آپ نے لشکر کو ترتیب نہیں دیا، اس وجہ سے شکست ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا قل کل من عند اللہ، کہ اگر فتح ہوتی ہے تو وہ تدبیر بھی اللہ نے بتلائی ہوتی ہے آپ کو، اور اگر شکست ہوئی ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین ہی نے آپ کو تدبیر بتلائی ہے۔ دونوں صورتیں اللہ رب العالمین نے آپ کو بتلائی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے فیصلہ کیا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور وحی کیا ہے کہ آپ نے مشورہ کرنا ہے، اور آپ پھر رائے لیتے تھے، مشورہ لیتے تھے، اور اس کے اندر جو آپ کو بہتر نظر آتا تھا وہ آپ کرتے تھے۔ تو گویا یہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے یہ کام کیا ہوتا تھا۔ اگر فتح ملی تو پھر بھی اللہ کی طرف سے، اگر وہاں تکلیف اٹھانی پڑی ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ فیصلہ تھا۔ اور آگے فرمایا فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے؟
کہ لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ ان کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب اللہ کا فیصلہ ہو، موت آنی ہے تو آ جائے گی، نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی، قتل ہوں گے، اور اگر اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر وہاں پر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو اس چھوٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، فتح بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر ہزیمت ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہ ایک قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا یہاں پر کہ جو کچھ بھی آپ کو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو کوئی آپ کو برائی پہنچتی ہے فمن نفسک، وہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، پیچھے آپ نے پڑھا کہ اچھائی ہو یا برائی ہو، یعنی اچھائی پہنچے انسان کو یا برائی پہنچے، دونوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف، کہ کل من عند اللہ۔ یہاں پر بات تخلیق کے اعتبار سے کہ خالق اچھائی کا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور برائی کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خلقت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ حسنہ اس کا خالق بھی میں ہوں اور سیئہ اس کا خالق بھی میں ہوں۔ اور جو اگلی آیت ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یہ سبب ہے، یہ سبب کے اعتبار سے چیز بیان کی ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچ رہی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور اگر آپ کو وہاں پر کیا نام ہے اچھائی نہیں ملی، تکلیف ملی ہے، مصیبت ملی ہے، تو وہ انسان کی اپنی غلطی ہے، اپنی غلطی ہے۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں بیان فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے فرماتے ہیں میں درگزر کرتا ہوں، لیکن جو پہنچتا ہے وہ تمہاری اپنے نفس کی طرف سے۔ پھر اسی طرح سورہ روم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اور پھر علماء جو سلف گزرے ہیں ان کی بھی یہی یعنی کہ جملہ ان کے پاس ہوتا تھا، جب بھی کوئی کسی کو مسئلہ بتلاتے یا لکھ کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ اگر یہ رائے، یہ اجتہاد جو فیصلہ میں کر رہا ہوں، اگر یہ درست ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی تھی، میں نے یہ فیصلہ کیا، اور اگر یہ غلط ہے تو وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے میری طرف سے اور یہ شیطان کی طرف سے۔ کیوں کہ وہ شیطان نے مجھے اس رائے اور اجتہاد کے اندر بہکا دیا، میں نے غلط کیا نام ہے وہاں سے استنباط کر لیا، تو اصل صحیح بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی غلط بات ہے تو وہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور یہی چیز آج بھی یعنی علماء جو اہل الحدیث ہیں، اکثر طور پر آپ ان کے فتاوی جات جب پڑھیں گے تو وہ یہی چیز اپنے فتاوی کے آخر کے اندر لازمی طور پر لکھتے ہیں کہ یہ مجھے جو صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے، اگر میں اس میں درست پہنچا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور غالباً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی اسی طرح کا سنن دارمی وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اچھائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تھے اور برائی کی نسبت جو ہے شیطان کی طرف سے، وہ شیطان کی طرف وہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آگے آپ سورۃ الشعراء میں پڑھیں گے، انہوں نے بھی یہی کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لیکن نسبت اپنی طرف، یعنی حق یہی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا برائیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کرے، اگرچہ اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن انسان کو اپنی طرف اس کی نسبت کرنی چاہیے، اور جو جس کے اندر بھلائی ہے اور کمال ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور یہاں پر اس جملے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کر دیا کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ کسی قسم کے منحوس نہیں ہے یا ان کی نحوست نہیں ہے تمہارے اوپر، یہ تو اللہ کی طرف سے رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، اور آپ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے وہ پورا کریں۔ اور بلکہ اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ انفال کو تو اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو،
آپ کے وجود کو جو ہے اس قوم کا، اس امت کا وجود قرار دیا ہے۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یعنی کفار مکہ بڑے مطالبے تھے ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح جس طرح پہلی قوموں کو تباہ کیا نہیں کیا۔ آپ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس دو چیزیں ہیں کہ جس سے وہ اپنا یعنی کہ جس کی وجہ سے ان کا وجود موجود ہے۔ کہتے ہیں ایک چیز تو چلی گئی لیکن ایک چیز اب بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے لیکن استغفار ابھی تک موجود ہے۔ اور ہم جو دیکھتے ہیں یہ کائنات کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا موجود ہے، اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، اور ان کے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھتا ہے۔ ہم اتنی بڑی مصیبتوں کے اندر، تکلیفوں میں نہیں آ رہے ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں اللہ رب العالمین اس قوم کو بھی تباہ نہیں کرتا۔ جب نہیں ہوگا کوئی بھی، پھر اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس قوم کو بھی تباہ کر دینا ہے۔ تو اس لیے فرمایا آپ کا وجود نحوست نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ تو آپ کے لیے بقا کا باعث ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ۔ یعنی اگر تم اس کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیز لکھ لی، اور قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دینا ہے، بتا دینا ہے کہ کیا واقعی یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے دی یا تمہاری اپنی تھی، اور تم نے اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بطور الزام لگایا تھا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔